شروع اللہ کے نام سے۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل اس میں موجود ہیں۔ جس کے پاس یہ مہینہ آئے وہ روزہ رکھے۔ روزے کی اتنی فضیلت اور اتنا دگنا ثواب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل دگنا ہو جاتا ہے، نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گناہ تک جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ اس میں میرا بندہ اپنی شہوت اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کا وقت ہے اور دوسرا اپنے رب سے ملاقات کا وقت۔ اس کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے حکم کو بجا لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے آگے جھک جانا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ نفس کو صبر کا عادی بنانا، شہوت کے وقت ارادے کو مضبوط رکھنا، انسان کو نیکی کا عادی بنانا، کیونکہ جب وہ ذاتی طور پر بھوک کو محسوس کرتا ہے تو اس کو بھوکوں اور فقیروں کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر روزوں سے راحت اور صحت ملتی ہے۔ روزہ جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ جن کو اللہ نے شروع ہی سے فرض کیا وہ رمضان کے روزے ہیں اور وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ وہ روزے جن کو بندہ کسی وجہ سے واجب کرتا ہے نفلی روزے کہلاتے ہیں۔ نفلی روزوں کی اقسام ہیں: مستحب روزہ، پیر جمعرات کو روزہ اور ہر مہینے کو روزے جنہیں اللہ پاک نے مستحب کیا ہے، جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی بری باتوں کے خلاف۔ روزہ ڈھال ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، ارشاد ربانی۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا، اسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اسی طرح کی بری چیزوں اور بری عادتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی روکا گیا ہے کہ آپ یہ سب نہ کریں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ عشرہ نزول مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، آپ پر کچھ بھی بار نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تنگی اور دشواری نہیں۔
روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس کنڈیشن میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں، تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ لائک، سبسکرائب پلیز، تھینک یو۔